وہاں سے کئی گنا زیادہ پبلک ہوتی ہے، لیکن شانتی کیسی ہوتی ہے؟ وہی شانتی بنائے اور مائک کے ساتھ بھی اچھے انداز میں سنیں گے، حضرت دعا دیں گے، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اسٹیج والے کی مہربانی فرما کے تھوڑا پیچھے ہو جائیں، اسٹیج والے علماء تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو سامان مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تسلمنے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی، وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر ذویل احترام ذویل احتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا نو شہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فکاں، درد اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند سب ایک ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اور کوئی
انجمن خدمت خلق کے نوجوانوں کی جانب سے جشن غوث الورا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہیں، اور مجھے علامہ ہاشمی صاحب نے یہاں آنے سے پہلے حکم فرمایا کہ جلسہ سرکار غوثیت مآب کا ہے، لیکن آپ کو کسی اور عنوان پر گفتگو کرنا ہے، تو چونکہ ماشاءاللہ وہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، اچھا ادارہ بھی قائم کیا، تو ان کے حکم پر میں نے انہوں نے جس عنوان کی طرف اشارہ فرمایا، میں اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کے اپنے جذبات اور یہاں نوجوانوں کا جم غفیر یقیناً ایک روشن مستقبل کی ضمانت دیتا ہے اور بڑا خوش آئین ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ اگر آپ صرف ویڈیو شوٹنگ کے لیے تشریف لائے ہیں تو شاید آپ کا کام ہو چکا، اور اگر آپ اللہ و رسول کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے خطبہ کو سن لیا ہے، بڑے بڑے دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے منبر پر ایسے ایسے خطبہ موجود ہیں کہ وہ خود کہیں جاتے ہیں تو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ علامہ زاہد رضا نوری صاحب بھی ہیں، ہمارے بہترین نقیب جناب قاری یوسف صاحب سنبھلی بھی موجود ہیں، مفتی قاسم صاحب بھی، اور بھی دیگر علماء، خطبہ، زعما اور دانشور اور مفکرین موجود ہیں۔ بلکہ اگر میں ان سب کے نام لوں اپنے بزرگوں کی روش پر قائم رہتے ہوئے تو شاید جو وقت مجھے دیا گیا ہے انہی ناموں کے حوالے سے گزر جائے گا، لیکن ان بزرگوں کو میں اپنے بلکہ کسی کے دو مصروں کے ذریعے سے خراج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، اور شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ آپ نے بڑے بڑے دانشور، خطبہ، مفکرین کو سنا، قاری شریف صاحب جو باسنی سے تشریف لائے ہیں آپ نے ان کو بھی سماعت کیا، لیکن اب کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں، بلکہ آپ کو اب کسی کے دل کا درد بشکل آہو فغاں سننا ہے، اور اس کے لیے آپ حضرات کو جو ہے وہ یقیناً توجہ فرمانی ہوگی۔ اتنے ہزاروں کی تعداد میں جہاں نوجوان جمع ہو جائیں، ایسی ایک محفل پورے ملک میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، لیکن محفلوں کو بامقصد بنائیں۔ آخری میں توجہ چاہتا ہوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اب اس پر تھوڑا سا آپ غور فرما لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قرآن اور حدیث کی یہ خصوصیت ہے، یعنی اللہ کے کلام اور رسول اللہ کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، حالات کیسے ہی ہو، ہر وقت میں قرآن اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہر وقت میں حدیث اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ اکبر! دنیا کے دوسرے مذاہب کا حال یہ ہے، توجہ کرنا، دنیا کے دوسرے مذاہب کا حال یہ ہے کہ اگر حالات آ جائیں، مسائل آ جائیں، معاملات آ جائیں تو ہر وقت ان کو میٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ لاہ عمل کیا تیار کریں، لاہ عمل کیا تیار کریں، مصیبت سے نجات کا طریقہ کیا ہو، لاہ عمل کیسے تیار کریں، مصیبت سے نجات کا طریقہ کیا ہو۔ لیکن میں اتنے سارے علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، حالات کیسے ہی ہو، جنگ کے ہو یا امن کے ہو، بھوکمری کے ہو یا خوشحالی کے ہو، شادی کے ہو یا میٹنگ کے ہو، مسلم امہ کو کہیں میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان مسائل سے نپٹنے کے
لیے لاہے عمل کیا تیار کرے. آج سے 1450 سال کر دیا گیا ہے. آج میری قوم رونا روتی ہے. مولانا کوئی لاہے عمل بتائیں امت کی ترقی کے لیے, امت کی کامیابی کے لیے, امت کی کامرانی کے لیے. میں نے کہا قرآن کی موجودگی میں کون سا لاہے عمل ہوگا, حدیث کی موجودگی میں کون سا لاہے عمل ہوگا. لوگ تقریروں میں رونا روتے ہیں, مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں, مسلمانوں کا کوئی رہنما نہیں. میں نے کہا نادان ہو گئے, کس قائد اور کس رہنما کی بات کرتے ہو. جس قوم کا قائد محمد رسول اللہ ہو اس قوم کو پھر کس قیادت کی ضرورت ہے. بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کو قائد مان کر کے اپنی زندگی گزارنی ہوگی. ہمیں اور کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے. ساری قیادتیں جس کے قدموں میں سر خمیدہ ہے, بلکہ قیادتیں نہیں بلبلے سدرا کے سر پہ سجے ہوئے تاج کے موتی جس کے تلوار پر سجدہ کرتے ہیں, وہ محمد رسول اللہ ہمارے قائد. دنیا میں شانتی کے ساتھ اشاروں میں بات. دنیا میں قوموں کے جو قائدین ہیں, ہر قائد کی زندگی پر انگلی رکھی جا سکتی ہے. دنیا کے قوم کا, دنیا کے علاقے میں کسی بھی قوم کے قائد کو آپ کرپشن میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. تنہا مسلم امہ کا وہ قائد ہے کہ جس کی زندگی اپنے اور بیگانے جو پڑھ لے, جو سن لے, جو دیکھ لے, وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ واللہ اللہ نے یہ ذات ایسی پیدا کی ہے جس کو ہر عیب سے پاک کر دیا گیا ہے. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول, یہی پھول, یہی پھول خاص دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور پھر کہتے ہیں وہی نور حق, وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے, انہی کا سب نہیں. ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کہ زمان ہے. لا کوئی ایسا قائد, لا کوئی ایسا قائد جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلاتے نظر آئے. لاؤ کوئی ایسا قائد جو دشمنوں کو گالیاں سن کر دعا دے. لاؤ کوئی ایسا قائد جس کا حسن ایسا ہو, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا جائے. اللہ اللہ ہو بچپنے کی سبن اس خدا بھاتی صورت میں لاکھوں سلام. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے, دیدار تمہارا. لاؤ تو کوئی ایسا قائد. ہمارا قائد تو حسن میں بے مثال ہے, تقویٰ میں بے مثال ہے. ہمارے قائد کی شان یہ ہے اللہ اکبر. قیادت ہماری ایسی ہے, علم بے مثال ہے, بلکہ واللہ ہماری قیادت کا عالم یہ ہے کہ فرشتے بھی جس کی اتباع کرتے ہیں وہ ہماری قیادت. فیضان حضور تاج الشریعہ جشن غوث الورا, فیضان خواجہ غریب نواز, خواجہ ہندوستان حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. حضور میری قوم کے جوانوں, حضور ہمارے قائد ہیں. دنیا کے قائدین کا حال یہ ہے, دنیا کے قائدین کا حال یہ ہے کہ وہ تقریر کرتے ہیں, لیکن جب ذات کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ کرپشن میں لوگ ان کو مبتلا دیکھتے ہیں. لیکن یہ اپنے نبی کی ہمارے قائد ہیں, ہمارے نبی کہ جو حلیمہ کے
سے دائیں طرف کا دودھ پیے، بائیں طرف کا چھوڑ دیں۔ یہ ہمارے قائد کی شان گود میں ہے، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، وہاں تو گود میں حال یہ ہے کہ دائیں طرف کا نوش فرماتے ہیں، بائیں طرف کا چھوڑتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ خاتون کے سینے میں دائیں طرف شیر کم ہوتا ہے اور بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جو پوری کائنات کی قیادت کے لیے آئے ہیں، اپنے لیے کم لے کر اور اپنے بھائی کے لیے زیادہ چھوڑ کر بتا رہے ہیں کہ حضور صرف انصاف نہیں کرتے، انصاف برابر برابر کو کہتے ہیں، بلکہ میرے آقا تو عطا کرتے ہیں، کم اپنے لیے رکھتے ہیں، زیادہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہر دور میں قرآن، ہر دور میں حدیث مصطفیٰ ہمارے لیے رہنما ہے۔ میں معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو موجودہ دور کی ظاہری کسی قیادت کو چھوڑنا چاہیے، نہیں، اصل قیادت ہمارے حضور ہے ہمارے لیے، بلکہ ہمارے لیے تو ہر چیز کی اصل وہی ہے، خدا کے بعد سب کچھ وہی ہے۔ امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاک ہے، وہی دھار ہے۔ اللہ اکبر، ان کی شان ہی نرالی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آقا ہمارے قائد ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے یہ بات شروع میں کہہ دی کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، تو آئیے، دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب میری اصل عنوان کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا تیسری عالمی جنگ، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پوری دنیا کے دانشور یہ کہہ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں جنگ شروع ہو چکی ہے، کچھ کہتے ہیں جنگ شروع ہونے والی ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ حالات ایسے ہوں گے۔ توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، اگر آپ صرف دل بہلانے کے لیے آئے ہو تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اگر آپ انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آئے ہو تو اپنے اللہ و رسول کا فرمان دل کے کانوں سے سننا، ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا۔ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور جب یہ عالمی جنگ ہوگی تو یاد رکھنا سر ایسے اڑیں گے جیسے فٹ بال، آندھیاں خون کی ایسے ہوگی۔ لوگ مٹی کی سرخ آندھی کی بات کرتے ہیں، خون کی سرخ آندھیاں ہوگی۔ اللہ اکبر، مصنوعی طور پر دنیا میں بیماریاں لائی جائے گی، مصنوعی طور پر دنیا کے اندر بلائیں لائی جائے گی، دنیا کے اندر زہر اور زہریلی اشیاء غذاؤں کے طور پر لوگوں کو دی جائے گی۔ بڑے عجیب حالات ہوں گے، بڑے عجیب انداز ہوں گے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہر ملک پر کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برطانیہ، امریکہ، کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، بلکہ حالات کیا ہوں گے جب تیسری عالمی جنگ ہوگی تو جنگ کرانے والے تو یہ چاہیں گے نا کہ ہمارے ذہن کا آدمی بیٹھے، تبھی تو ان کی مراد پوری ہوگی، ورنہ وہ جنگ چاہیں گے، کوئی امن چاہے گا تو ان کی مراد تو پوری ہو نہیں سکتی۔ تو ہوگا کیا، پوری دنیا پر لوگ اپنے خیال کے لوگ بٹھائیں گے، اور وہ ظالم ہوں گے، وہ جابر ہوں گے، اتنا ظلم ان کے پاس ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگ آج سے پہلے کے ظالموں کو بھول جائیں گے۔ فرعون کا ظلم، نمرود کا ظلم، شداد کا ظلم، بخت نصر کا ظلم، یعنی جتنے بھی ظالم گزرے ہیں، صفاقیت ہو یا اور بھی کوئی آپ کے نزدیک اصطلاحات ہو، وہ سارے جرموں کو اور ظلموں کو لوگ فراموش کر دیں گے۔ اور اب یہ سب کچھ کیوں کر ہوگا؟ اس لیے ہوگا کیوں کر، اب قرآن کہتا ہے کیوں کر ہوگا، اور مشکات شریف کی ایک حدیث، اس سے بچنے کے لیے طریقہ کیا ہوگا۔ دو باتیں، ایک تو یہ دنیا میں حالات خراب کیوں ہوں گے، یا دنیا میں حالات بگڑیں گے کیوں، لوگوں کے شہر کیوں برباد ہوں گے، بستیاں کیوں تباہ ہوگی، بستیاں کیوں ویران ہوگی، بچے گا کون؟ دیکھو تیسری عالمی جنگ سے بھی لوگ بچیں گے، اور بچنا کس کو ہے، وہ آج ہی لاہ عمل آپ کو تیار کرنا ہوگا، دل کے کانوں سے سننا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَ
असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, मेरा अल्लाह फरमाता है कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है, तुम पर जो भी तकलीफ आती है, वो तुम्हारे गुनाहों के सबब से आती है, वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। अब पता चला, अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी बीमारियां अक्सर लोगों को गुनाहों की वजह से, ये नहीं कहता कि हर बीमार गुनाहगार होता है, ऐसा नहीं कहता, लेकिन अक्सरियत की बात करता हूं। अल्लाह अकबर, यहां पर मेरे रसूल की दुखियारी उम्मत के लोग मौजूद है, खवातीन हो या हजरात, बच्चे हो या जवान, कोई ना कोई दुख में मुब्तला है, सबके दुख अलग अलग है, लेकिन आओ आज दुखों का मदावा तलाश करें, आज दुखों का हल तलाश करें, आज तकलीफों का हल तलाश करें। मेरे अजीज, ये महफिलें जो है वो लतीफा गोई के लिए नहीं होती, ये महफिलें गुलो बुलबुल की बात करने के लिए नहीं होती, ये महफिलें अपने मसाइल के हल के लिए होती है। अब आइए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो गुनाहों की वजह से, अल्लाह अकबर, जो बेचैनियां हैं वो गुनाहों की वजह से। आप कहते हैं ना, मुझे सुकून की नींद नहीं आती, गुनाहों की वजह से, कुरान कह रहा है गुनाहों की वजह से। आप कहते हैं औलाद नाफरमान हो गई, गुनाहों की वजह से। अल्लाह अकबर, आप कहते हैं मेरा बिजनेस सर्द पड़ गया, गुनाहों की वजह से। कुरान कह रहा है जो भी तुम पर मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों के सबब से आती है। और फिर यहाँ पहुंचकर इंसान क्या कहता है, मौलाना मुझे किसी ने कुछ कर दिया। क्या कर दिया? चैन की नींद नहीं आती, किसी ने कुछ कर दिया, बेटी को रिश्ते नहीं आते, किसी ने कुछ कर दिया, धंधा अच्छा नहीं चलता, किसी ने कुछ कर दिया, दिल मुजमहिल रहता है, किसी ने कुछ कर दिया, जहन टेंशन में रहता है, किसी ने कुछ कर दिया। याद रखो, कब तक अपने जराइम को दूसरों के सर थोपते रहोगे? किसी ने कुछ नहीं किया। कुरान कहता है तेरे करतूत की वजह से ये तेरी तकलीफें हैं, ये तेरी मुसीबतें हैं। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, जब ये आयत पाक नाजिल हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है, अल्लाह अकबर, आयत करीमा की तशरीह करने लगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस आयत की तशरीह करते हैं। अब दिल के कानों से सुनना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि देखो, अल्लाह फरमाता है जो भी तुम पर मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से। अब आका इसको समझाते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारे जिस्म में जो खुजली आती है, यानी कभी कभी जो तुम्हारा जिस्म खुजाता है, वो खुजली भी तुम्हारे गुनाह की वजह से आती है। मतलब क्या कि अगर मुसलमान गुनाह न करे तो कभी उसको खुजली भी ना आए। आप अंदाजा करें, मुसलमान अगर गुनाह छोड़ दे उसको कभी खुजली भी ना आए। पता क्या चला? आका फरमा रहे हैं तुम्हें जो खुजली आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से, जो तुम्हारा जिस्म फड़कने लगता है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से। फरमाया गया अल्लाह अकबर, जो तुम्हें ठोकर लगती है, ठोकर वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से, जो तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से। मतलब क्या? अगर मुसलमान गुनाह न करे, जिंदगी में कभी उसके पैर में कांटा भी नहीं चुभेगा। अगर मुसलमान अल्लाह अकबर गुनाह न करे, कभी उसको ठोकर भी ना लगेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वलियों की फहरिस्त बनाओ, वलियों की फहरिस्त बनाओ, और उसमें 99% औलिया अल्लाह को देखो, कभी उनको ठोकर भी नहीं लगी, कभी उनके पैर में कांटा भी नहीं चुभा। मुसलमानों कहां हो? तुम्हें कितना अच्छा मजहब मिला है कि उस पे अमल करो तो कांटा भी नहीं चुभेगा। कोई दुनिया का इंसान तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा? कोई दुनिया की मंदी तुम्हारा क्या बिगाड़ देगी? कोई दुनिया का दुश्मन तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा? हद है और हैरत है कि गुनाहों की वजह से कांटे भी चुभ रहे हैं, गुनाहों की वजह से ठोकर भी लग रही है। इसीलिए असलाफ का तरीका ये था कि जब उनको ठोकर लगती थी, जख्म बाद में देखते थे, पहले वो इस्तगफार पढ़ते थे, पहले वो तौबा करते थे। मेरे अजीज, मेरे भाई, अपने रसूल फरमा रहे हैं कि कांटा भी गुनाह की वजह से चुभता है, ठोकर भी गुनाह की वजह से लगती है, बीमारियां भी गुनाह की वजह से होती है, जिस्म के जो है वो आज़ा फड़कते हैं वो भी गुनाह की वजह से। अब आइए मिशकात शरीफ की हदीस दिल के कानों से सुने। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मैं ही अल्लाह हूं। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, फरमाता है मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही वाहदहू ला शरीक हूं। और फिर वो फरमाता है मेरे बंदो, जब तुम मेरे
نافرمان ہو جاتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، میں تم پر ظالم و جابر حاکم مسلط کرتا ہوں، اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں، تمہارے لیے میں تجھے نفرتیں پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچتے ہو کہ اوٹوں کی وجہ سے ظالم حاکم آتے ہیں یا سازشوں کی وجہ سے آتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ساری چیزیں بہانے اور کھیل تماشے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ تم پر ظالم حکمراں کسی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ سن لے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے جرائم کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ظالم حکمراں تم پر مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیتا ہوں۔ ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، ہم تو رسالت کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کوئی کیا کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ لوگوں کے دل خدا کی مٹھی میں جیسا کہ اس کی شان ہے، لوگوں کے دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ جس طرف چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے، جس طرف چاہتا ہے نفرت ڈالتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کسی ملک میں کوئی کافر تم پہ ظلم کر رہا ہے، اگر اس کی بجائے مسلمان کو بھی تم حکمراں بنا دو اور تمہارے کرتوت یہی رہے کہ تم رات کو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو، تو پھر وہ تمہیں محمود غزنوی جیسا حکمراں نہیں ملے گا، پھر وہ حجاج بن یوسف جیسا حکمراں ملے گا۔ آپ مسلمان اور غیر مسلم کے معاملات کو بھول جائیں۔ واللہ میں کسی کی تائید اور کسی کی مخالفت کرنے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو آئینہ دکھانے آیا ہوں۔ اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ مسلم غیر مسلم کا معاملہ ہے، ہو سکتے ہیں معاملات، لیکن جس حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں یہاں تو اپنے جرائم کا معاملہ ہے، یہاں تو اپنے کرتوت کا معاملہ ہے۔ ظالم حکمراں کرتوت کی وجہ سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اور آپ اس جلسے میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں، جشن غوث الورا کی محفل میں اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے، میں آپ کو کسنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سدھارنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ ہو کہ میں خود سدھر جاؤں تو پھر آئیے ذرا دیکھیں ظالم حکمراں کیوں ہے۔ تمہیں لوج میں بکتی ہوئی بیٹیوں سے ہمدردی ہے، تمہیں گھروں پہ چلنے والے بلڈوزر سے تکلیف ہے، تمہیں ستانے والوں سے بے قراری ہے، تو آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو آپ کی وجہ سے ظالم حکمراں مسلط ہوئے ہیں۔ جب تک کہ رات کی تاریکیوں میں زنا کے اڈے آباد کرتے رہو گے، جب تک رات کی تاریکیوں میں نشے میں دھت پڑے رہو گے، جب تک عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے، جب تک سود کے دھندے کرتے رہو گے، جب تک زنا کے اڈے آباد کرو گے، ہاں اے امت کے درد میں تڑپنے کی بات کرنے والوں، کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے تم واٹس ایپ پر اس کو عام کرتے ہو بڑے درد دل کے ساتھ، دیکھو مسلمان کی بیٹی کو یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ یقیناً جس نے کیا غلط کیا، لیکن اگر ان بچیوں کی آبرو کے لٹنے کا درد ہے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے، حدیث کہہ رہی ہے تیرے جرائم کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والوں، بھنگ کھانے والوں، چرس پینے والوں، اللہ اکبر، ہیروئن یوز کرنے والوں، ڈرگ یوز کرنے والوں، آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم جوانوں میں موجود نہیں ہے؟ وہ کون سے جرائم ہیں جو مسلم امہ میں موجود نہیں ہے؟ حالات یہ ہے، اللہ اکبر، مسجدیں ویران ہو چکی ہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، مسجدوں کی چٹائیوں پر دھول پڑی ہوئی ہے، جمعہ کی نماز میں خطبے سے پہلے آتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں تمہاری شرکت میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتی۔ اللہ دلوں کے حالات جانتے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ کسی سیاسی لیڈر کو آپ خوش کر سکتے ہیں ہزاروں میں شریک ہو کر۔ میں شکر کرتا ہوں اللہ نے آپ کو توفیق دی آنے کی، لیکن میرا کلیجہ اس سے ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ صرف سننے کے لیے جو قوم جمع ہو اور عمل کے لیے جمع نہ ہو تو ایسا جمع ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس دن میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، جیسے جلسوں کے لیے جذبات ہے ویسے فجر کی نماز کے لیے بھی جذبات ہو جائے۔
حبیب پاک فیضان حضور مکتوم سنہ فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. سماع کا سمندر سیاسی جلسوں میں دیکھا جاتا ہے، مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں. ہمیں حسین پاک نے بتایا ہمیں 22,000 منافقوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 72 مصطفیٰ کے وفاداروں کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ دین کی باتیں سنیں گے، کریں گے رسمی طور پہ، اس پر عمل نہیں کریں گے. کہیں وہ دور تو نہیں آ گیا؟ مسجدوں کو سوچو تو صحیح، مسجدیں ویران، مسجد کی چٹائیوں پہ گرد و غبار. کتنی سادگی سے میرا جوان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. کس نے کہہ دیا ٹائم ملے تو نماز پڑھنا ہے؟ آؤ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس پہ تشریح اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کی پیش کروں. ذرا توجہ سے سننا. امام المتکلمین لکھتے ہیں، حدیث تو آپ نے سنی ہوگی لیکن تشریح تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنا. امام المتکلمین جو امام اہل سنت کے استاد ہیں، والد ہیں، اللہ اکبر، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ کرنا، کہ جس نے نماز چھوڑ دی، توجہ، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا. جس نے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا. جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا. جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن شداد کے ساتھ اٹھے گا. گویا کے 5 نام لیے گئے. اب ذرا ان 5 پر ذرا غور فرمائے. فرعون کون؟ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن. قارون کون؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کا الزام لگایا. کتنا بدترین قارون، کزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن جب زکوٰۃ طلب کی تو اس نے اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ پر زنا کا الزام لگایا. حضرت موسیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرا مجرم ہے، میرے کلیم، تو سزا اس کو دے گا. حضرت موسیٰ نے جلال میں کہا زمین دھسا لے اس کو اپنے اندر. وہ زمین میں دھستا چلا گیا. جب وہ کمر تک دھسا تو پھر اس نے کہا اچھا موسیٰ میری دولت پہ قبضہ کرنے کا خوبصورت بہانہ نکالا کہ مجھے دھسا رہے ہو تاکہ میری دولت پہ قبضہ کر لو. حضرت موسیٰ نے فرمایا رکو، اس کی دولت کی ساری تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی جائیں اور یہ دھسے گا تو اپنی دولت کے ساتھ دھسے گا. اللہ اکبر. وہ دھستا رہا. روایتوں میں آتا ہے جس دن سے جناب موسیٰ نے کہا تھا دھستا رہے گا وہ دھس رہا تھا، لیکن جس دن میرے نبی کی آمد ہوئی اللہ نے فرمایا اب قارون کو دھسایا نہ جائے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین پر لگ چکے ہیں. اللہ اکبر. یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، قارون دشمن رسول ہے. اللہ اکبر. ابو لہب کا بھی تو کوئی رشتہ تھا، اللہ، لیکن قربان قارون کا کوئی رشتہ نہیں. نہ زمانہ وہ ہے، نہ عصر وہ ہے، نہ دور وہ ہے، نہ تعلق وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس محبوب کی ولادت کیا ہوئی، قدم زمین پہ کیا لگے. قارون کے لیے کہا گیا جتنا دھسنا تھا دھس گیا، اب آج کے بعد نہیں دھسے گا. حیرت کی بات ہے ولادت رسول کا فائدہ قارون جیسوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ کو کیوں نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. میلاد مصطفیٰ کی شان ہی نرالی ہے. لیکن میرا عنوان وہ نہیں، توجہ کرے. فرعون دشمن نبی کا دشمن، قارون نبی کا دشمن، اتنا بڑا دشمن جس نے زنا کا الزام لگایا. اس کے بعد اللہ اکبر حامان یہ بھی نبی کا دشمن، شداد یہ بھی نبی کا دشمن جس نے زمین پہ جنت بنائی. اور ابی بن خلف کا اگر تعارف آپ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں. اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے اپنی زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، ظاہری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا. آقا نے کسی کو قتل نہیں کیا، ایک بندے کو حضور نے قتل کیا. بس اللہ کے رسول نے ایک بندے کو قتل کیا، ایک شخص کو قتل کیا، اور جس کو قتل کیا اس کا نام ہے ابی بن خلف. اور یہ حدیث میں آیا ہے زمانے کا بدترین انسان وہ ہے یا جو نبی کو قتل کرے
یا نبی اس کو قتل کرے؟ آپ مجھے بتائیں وہ رحمت للعالمین دندات شہید کرنے والوں کو دعا دیتے ہیں، زمین پہ ڈھکیل دینے والوں کو اور گھٹنوں کو پھوڑ دینے والوں کو دعا دیتے ہیں، پنڈلیوں پہ پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے ہیں۔ حضور نے جس کو قتل کیا ہوگا، قتل بھی شان رحمت للعالمین سے ہی کیا، حضور نے کوئی اس کو تلوار نہیں اٹھائی، اس کے ٹکڑے نہیں کیے، گردن نہیں کاٹی، کیا کیا؟ اپنا نیزہ لیا اور نیزہ لے کے اس کو صرف چبا دیا، تو پورے میدان میں وہ جب وہ تھرکتا پھرتا تھا، تڑپتا تھا۔ ابو جہل نے کہا تو عورتوں سے زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ بہادری کی باتیں کرتا تھا، آج تو تڑپ رہا ہے۔ اس نے کہا ابو جہل تو کہتا ہے صرف نیزہ چبایا ہے، واللہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں قتل ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے جس کو قتل کیا وہ ابی بن خلف ہے۔ اب میری قوم کے جوانوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے رسول کا فرمان جس پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا اتفاق کہ بے نمازی فرعون کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا، شداد کے ساتھ اٹھے گا، ابی بن خلف، یعنی 5 کے 5 نبی کے دشمن۔ اب امام المتکلمین بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی دشمنان رسول، گستاخان رسول کے ساتھ اٹھے گا۔ اس سے پتا چلا کہ اشارت النص کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گویا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی، جو حامان کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی؟ مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم گیم کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، فلموں کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، بتاؤ تو صحیح، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو اتنا وقت نکال لیتے ہو، میرے بھائی کیوں 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ملتا؟ کیوں نمازیں ترک کرتے ہو؟ خدا کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا ہے۔ برادری سے خارج ہونے کا اتنا خیال ہے، رسول اللہ نے اپنے ذمے سے خارج کیا ان کو جو نماز نہیں پڑھتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ، نماز کوئی ضروری ہے، اللہ غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہ تو یوں بھی جنت دے دے گا۔ میں کہتا ہوں میں نماز تیری وجہ سے نہیں سمجھتا، میں تو نماز کربلا کی وجہ سے سمجھتا ہوں۔ اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو امام حسین اخیر میں سجدہ نہ کرتے، امام علی مقام سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ، تعویذ والے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میرے دادا مرشد کی تو پوری زندگی تعویذ ہی دینے میں گزری ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کون نہیں جانتے، آپ بریلی شریف کے قریب رہتے ہو، سیدی مفتی اعظم تعویذ ہی کے ذریعے سے سارے معاملات کرتے تھے، ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں لوگ بے چینی کا علاج تعویذات سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یاد رکھنا نماز نہیں پڑھو گے کوئی تعویذ تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہاری مصیبتیں بڑھتی جائے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے تعویذات مصیبتوں کا حل ہے، واللہ ہرگز نہیں، سحر جادو کا مقابلہ تعویذات سے ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب تعویذات سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں جو ہر بے قرار دل کا قرار، جو ہر بے چین دل کا چین، کون ہے ہر بے قرار دل کا قرار، کون ہے ہر بے چین دل کا چین؟ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، میرے آقا یاد آئے تو انسان غم بھول جاتا ہے، لیکن جب رسول اللہ بے چین ہوتے تھے، جب میرے آقا بے قرار ہوتے تھے، وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر بے قرار دل کا قرار ہے، جب وہ بے چین ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ میرے آقا فرماتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے چینی کو دور کر، اے بلال میری بے قراری کو دور کر، اے بلال مجھے راحت پہنچا۔ بلال کہتے کیسے؟ آقا فرماتے بالصلاۃ، اذان پڑھ، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ وہ ہمارے رسول نماز میں اپنے آپ کا سکون تلاش فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ہر بے چین دل کا چین ہے، وہ تو عرش کی بے چینیوں کا بھی چین ہے، لیکن نماز کی اہمیت تو آپ سمجھے نا۔ اللہ اکبر۔ اور سن لو صحابہ کرام فرماتے ہیں
مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے ایک ضابطہ تھا. جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے. اللہ اکبر اللہ. خود فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھے, کئی صحابہ کا نام لکھا ہے جن کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے. حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے, امام کی تعویل کے ساتھ ہم ہیں. لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اگر قیامت کے دن اصحاب کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ چشتی تو بن گئے, نقشبندی تو بن گئے, سہروردی تو بن گئے, رضوی تو بن گئے, اشرفی تو بن گئے, برکاتی تو بن گئے, مداری تو بن گئے, آپ سب بنے. آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ ٹوپیوں کے کلر تمہیں سلسلوں سے وابستہ کر سکتے تمہارے اپنے زوم میں, لیکن خدا کی عدالت میں مسجدوں کو آباد کیے بغیر اپنا سچا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے. اور یہاں چاہے جتنے بہانے بنا لو, چاہے جتنے بہانے کر لو, اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. مسلمانوں کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں. تو بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے عرض یہ کر رہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ہو کیا گیا اس قوم کو؟ ہائے ہائے, جس کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرا کرتی تھی, جس کی راتیں سجدے کے شوق میں گزرا کرتی تھی, آج وہ قوم راتوں میں گندی فلمیں دیکھ رہی ہے. اس قوم کے جوان نشے میں مبتلا ہیں, اس قوم کے جوان شراب میں مبتلا ہیں. آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, نشے اور شراب کے حوالے سے ذرا کوئی غور تو کر لے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان نقل کیا. لکھتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جو نشہ کرے اس کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو, اپنی بیٹیوں کے رشتے نشہ کرنے والوں کو نہ دو. فرمایا میرے آقا نے, نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ, نشہ کرنے والا مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو. اللہ اکبر. اس کو قرض کی حاجت ہو اس کو قرض نہ دیا جائے, وہ بھوکا ہو اس کو کھانا نہ دیا جائے, اس لیے کہ پہلے سمجھاؤ, نہیں مانتا تو سوشل بائیکاٹ کرو تاکہ پتہ چلے کہ نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول غیب دا نبی اللہ اللہ نشہ کرنے والوں کا قیامت کے دن کا منظر بتاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, جو دنیا میں نشہ کرے گا وہ قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں اٹھے گا یا تو بندر کی شکل میں اٹھے گا, دو میں سے کوئی ایک شکل لے کے وہ اٹھے گا. ہائے میری قوم کے جوانوں, کڑوے گھونٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ ہائے درشید بنی اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. کڑوے گھونٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے؟ یہ نشہ انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کر رہا ہے, پھیپڑوں کو کھا رہا ہے, تمہاری سوچ کو کھا رہا ہے, تمہاری فکر کو کھا رہا ہے. اور یہ نشہ جان بوجھ کر مسلم بستیوں میں عام کیا جاتا ہے. کیوں؟ لوگوں کو تمہارے ٹیلنٹ سے تکلیف ہے, کیونکہ لوگ جانتے ہیں جب تم پڑھو گے تو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم تجارت کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم سیاست کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم بولو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کسی قوم کے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس ہے. آپ کہیں گے مولانا 1400 سال کی بات نہ کرو, میں کہا 1400 سال کی نہیں, ابھی عقائد پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ سے کہتا ہوں, آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کو جس نے ایٹمی طاقت دی ہے وہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. آپ مجھے بتائیں 1857 میں انقلاب کی آواز بلند کرنے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. 1857 میں جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دینے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. اللہ اکبر. پورے ملک میں انقلاب کی آگ لگا کر انگریزوں کو بھگانے والا کوئی اور نہیں ہے, وہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حوصلہ, مشرق اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت,
لرزتا ہے, دنیا تمہارے حسن سے لرزہ برندام ہے. اپنا ٹیلنٹ سمجھو خدا کے لیے. بھیڑیوں کی صفوں میں رہتے ہوئے شیر اگر اپنے آپ کو بھیڑیا سمجھے, اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی. اے میری قوم کے جوان, تو شراب پینے والا بھیڑیا نہیں ہے, تو جوا کھیلنے والا بھیڑیا نہیں ہے, تو زنا کرنے والا بھیڑیا نہیں ہے, تو محمد الرسول اللہ کا شیر ہے. شیر, تو شراب پینے نہیں, تو شربت عشق رسول پینے کے لیے آیا ہے. تو جوا کھیلنے کے لیے نہیں, تو جوئے کے خاتمے کے لیے آیا ہے. تو زنا کرنے کے لیے نہیں, تو زنا کے خاتمے کے لیے آیا ہے. ارے نادان, ہندوستان میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ نہ مسجد بنانے آیا تھا, نہ مدرسہ بنانے آیا تھا, وہ تو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے آیا تھا. یہ اور بات ہے کہ تمہارا کردار دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے, اور اس کے بعد لوگ تمہارے طریقے پر آ گئے. مسجدیں بن گئی کردار کی وجہ سے, مدرسے بن گئے کردار کی وجہ سے. مسلمانوں, ہمارے معاشرے اور سماج میں اس لیے نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے, حسن کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے, ورنہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ کتنا ہے. اور دیکھ لیں اس ڈاکٹر کو جو کلمہ پڑھتا ہے, اور دیکھ لیں اس کو جو کلمے سے آ رہی ہے. کورونا کے کال میں آپ کو نہیں پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والے ہی لوگوں کا علاج کرتے رہے. محمد الرسول اللہ کے غلام ہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علاج کرتے رہے, ورنہ ہم نے بڑے بڑے ایم ڈی ڈاکٹروں کو گھر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, اور کلمہ پڑھنے والے بی یو ایم ایس ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کلمے کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو, تمہیں نہیں پتا یہ کلمہ کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم, مجھے تو یہ بھی غصہ آتا ہے جب کوئی کہتا ہے مولانا کوئی وظیفہ دو, ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ, وہ کہتے ہیں کوئی اور دو. کتنے نادان ہو, کلمے کی اہمیت سے بے خبر ہو. ارے وہ کلمہ جو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے, وہ مسلمان کو کون سا مقام عطا کرے. تہمات پرستی میں مبتلا مسلمانوں, کلمے کی اہمیت کو سمجھو. کلمے نے مشرک کو مومن بنایا ہے, کلمے نے ادھر سے نکال کے ادھر ڈالا ہے. ارے کلمے کی طاقت یہ ہے, کلمہ زمین پہ پڑا جاتا ہے عرش ہلنے لگتا ہے. جو کلمہ عرش کو ہلانے کی طاقت رکھتا ہے, اس کلمے کے اندر کیسی طاقت اور قوت ہوگی. افسوس ہے تو یہ نشہ, یہ جوا, یہ سارے خرافات آپ کے محلے میں اس لیے ہے کہ تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے. اور آپ سن لیں, نادان مت بنو. آپ گناہ مٹانے آئے تھے, گناہ کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. آپ جرائم ختم کرنے آئے تھے, جرائم کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. بس بات کو آگے لے جاتے ہوئے اختتام کی طرف چلتے ہوئے عرض کروں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہوں گے وہ یا تو سور کی شکل میں اٹھیں گے یا تو بندر کی شکل میں. ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا, پورے بدن پہ جہنم کے سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے, اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا. وہ پاخانہ اگلتے ہوئے, پیاز اگر کھا لو تو اس کی بدبو خود سے برداشت نہیں ہوتی. جب قیامت میں پاخانہ اگلتے ہوئے آؤ گے نشے کے جرم میں, نشے کی پاداش میں, بہت اسمارٹ بنتے ہو, بہت روشن خیال بنتے ہو, مولویوں کو بیوقوف کہہ کر کے بہت ترقی یافتہ بنتے ہو. یہ تو پرانی باتیں ہیں, جب نشے کے لیے مذمت آئی تھی. نشہ تو اس کا حرام ہے جو دیسی دارو ہے, ابھی تو نئی نئی ٹیکنیک نکل گئی. تجھے کیا پتا, میرے نبی وہاں کی بات کرتے جہاں لوگوں کا تصور نہیں جاتا. ہاں, گیہوں کی انگور کی جب شراب بنتی تھی تبھی فرما دیا کلو مسکرین حرام, جس سے بھی نشہ ہوگا وہ سب حرام ہے. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث قیامت تک کو کور کر رہی ہے, اس لیے کہ رسول اللہ کا نظام رحمت قیامت تک کے لیے. اور اپنے آپ پہ رحم کرو. جو لوگ نشہ کرتے ہیں میں ان کو بتا دوں, میرا یقین نہیں ہے تو سائنس سے پوچھ لینا, نشہ کرنے والا جلدی سے نامرد ہوتا ہے, بیوی کے قابل نہیں رہتا.
نشہ کرنے والا سوچ اور سمجھ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے، نشہ کرنے والا سماج پر بوجھ بنتا ہے۔ ہاں، جو نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو اسکول میں عزت نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں نشیڑی کے بچے آ گئے، ان کے بچوں کو جوان ہونے کے بعد اچھے رشتے نہیں ملتے، اس کی بیوی جب وہ کمائے گا نہیں تو برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑتا ہے، اور جہاں برتن جھاڑو یا عورت کوئی کام کے لیے جائے تو لوگوں کی نظر پھر کیسے کیسے اٹھتی ہے، اس کا کوئی تبصرہ کرنے کا موقع نہیں۔ نادان، تو اپنے کڑوے گھونٹ کے لیے، چند نشے کی گولیوں کے لیے، چند نشیلی دواؤں کے لیے پورے خاندان کو تو معاذ اللہ داؤ پہ لگا رہا ہے۔ سوچ تو صحیح، تیرے بوڑھے ماں باپ نے تجھ سے کتنی توقعات کی ہوگی، اور تو جوان ہو کر کے بری صحبت کا شکار ہو کر کے تو نشے میں پڑ گیا۔ نہیں میرے بھائی، آج کی اس محفل غوث الورا میں آپ کو نشے سے نکلنا ہوگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر نشے سے باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو۔ گھمنڈ ہے، اگر نشہ ہے دولت کا، اس سے بھی نکلو، شراب کا ہے اس سے بھی نکلو، جوانی کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، گناہ کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، اللہ اکبر، نسب کے فخر کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو۔ ہمارے یہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہے سوائے ایک نشے کے، ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ حرام ہے، بس ایک نشہ ہمارے لیے جائز ہے، اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ جان عبادت ہے۔ آؤ ہم اسی نشے کی بات کر لیں۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ وہ ہے جو بدناموں کو نیک نام کر دیتا ہے، جو گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے، جو کہا لگانے والوں کو راتوں میں آؤ بکا کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جو گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کو خدا خانے کی طرف لاتا ہے۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ جس کو بتا دو تو بتانے والا ابو بکر بن جاتا ہے، اور اگر چھپا دو تو چھپانے والا ہوئے سے قرنی بن جاتا ہے۔ اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، نشہ محبت رسول کہتے ہیں۔ اس نشے کی شان یہ ہے جو نشہ محبت رسول اگر کسی کو چڑھ جاتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، قوموں کا امام بن جاتا ہے، وہ ذلیل نہیں ہوتا، فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ وہ نشہ ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ نکلو نشے سے، ہر نشے سے توبہ کرو۔ میں اپنی گفتگو کو اب اختتام کی طرف لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ مشکات شریف کی حدیث رہ گئی ہے، اس کو پورا کر لیا جائے۔ توجہ فرمائیں، دھیان دیں۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، ان کے دلوں میں تمہاری نفرتیں پیدا کرتا ہوں، وہ تم پر مسلط ہو کے ظلم کرتے ہیں۔ اب پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اب حدیث سنو، 1450 سال پہلے کی بات، ایسا لگتا ہے جیسے آج کے ماحول میں بات ہو رہی ہے۔ یہی تو بات ہے غیب داں نبی کی، یہ بات ہے غیب داں۔ میں تو حیران ہوں، لوگ آج بھی نبی کے غیب پہ لڑ رہے ہیں، جبکہ لوگوں نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہے کہ گلیکسی دیکھ رہے ہیں لوگ، ستاروں کی انجمن دیکھ رہے ہیں لوگ، سیارے دیکھ رہے ہیں لوگ۔ میں کہتا ہوں سائنس ترقی کرے گی تو شاید لوگ سارے انکشافات کر لیں گے، لیکن ایک غیب کو سائنس کی ترقی بھی نہیں دیکھ سکتی، اور وہ ہے غیب الغیب، وہ ہے، اور وہ ہے ذات خدا، ہے نا۔ ہر غیب جس پہ پہلے غیب کا اطلاق ہو رہا تھا، لوگ جس پہ لڑ رہے تھے، لوگ تو وہ سب مشینوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کی کوئی تشریح میں نہیں جاتا، حالانکہ ہمارے یہاں غیب کی تعریف کچھ اور ہے، ان کے یہاں کچھ اور ہے۔ حواس خمسہ سے جسے پتہ نہ کیا جا سکے ہم اسے غیب کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے مشینوں کے ذریعے سے، لوگ دیکھ رہے، پیٹ کا بچہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورہ لقمان میں جس کو کہا گیا تھا کہ
پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا. آج تو پیٹ میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے مشینوں کے ذریعے سے. حالانکہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے بننے کے بعد نہیں, جس دن نطفہ جائے اسی دن کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. بہرحال چلیں اور بھی تشریحات میں کوئی سائنس کی یا ابھی یہ علم غیب کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر سن لیں ہر چیز لوگوں نے دیکھ لی مگر خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے. میرا نبی اتنا عظیم غیب داں ہے جس نے آج سے 1450 سال پہلے خدا کو دیکھا ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا انی رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس شان سے دیکھا ما زاغ البصر وما طغى. جو خدا کو دیکھ کر پلک نہ جھپکائے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھنا ہے. تو جو خدا کو دیکھتا ہے وہ آج کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا, اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان کے دل میں تمہاری نفرتیں ڈال دیتا ہوں جو تم پہ ظلم کرتے. پھر تم کیا کرتے ہو, تم گڑ گڑاتے ہو ان کے آگے, ہے نا. کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو, کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو, کتنے گڑ گڑاتے ہو. 1450 سال پہلے آج کا ماحول بیان ہو رہا ہے. بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر دینداریوں کا لیبل لگا ہے, جن لوگوں کی داڑیاں سفید ہو چکی, جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ان کے نمازی ہونے کی نشانی دے رہے ہیں, وہ بھی ان کی بولی بول رہے ہیں. حالات تبدیل ہو رہے ہیں. قرآن حدیث کہہ رہی ہے تم چاپلوسیاں کرتے ہو ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو. اللہ فرماتے ہیں ان کے آگے گڑ گڑانے سے کام نہیں بنے گا. ان کی آگے گڑ گڑانے سے دیکھو اپنے مسائل کا حدیث میں کیسے آ رہا ہے. آپ کہتے ہو ہمارا حل, میں نے کہا حدیث میں ہے. حدیث پڑھا کب, قرآن حدیث کی طرف رخ کب کیا. حدیث سے تو منہ پھیر بیٹھے, حدیث سے تو منہ, کوئی 4 جملے انگلش کے بول دے ایسے مرعوب ہوتے ہیں, لیکن کوئی حدیث پڑھے اس پہ توجہ نہیں کرتے. یہ صحیح بات ہے. ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں, ہمارے نبی کا فرمان ہے ہر زبان سیکھو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنے انگریزوں کے غلام ہو کہ 4 جملوں سے متاثر ہوتے اور حضور کا فرمان کوئی پڑھے تو توجہ ہی نہیں. بہرحال تو بلکہ اب تو اتنا ظلم بڑھ گیا کہ اب رسول اللہ کی حدیثوں پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں. ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا تم وہاں گڑ گڑاؤ گے کچھ نہیں ہوگا, تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر کیسے, اللہ فرماتا ہے ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ. دیکھو حدیث آ رہی, ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ. اگر گڑ گڑانا ہے اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو, میں تمہارے حالات کو تبدیل کر دوں گا. اب اسی پر گفتگو این ہوتی ہے. گڑ گڑاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں, راتوں کو فلمیں مت دیکھو, اپنے گناہوں پر رو, اپنے آپ پر رو, آہو بکا کرو. یاد رکھنا کوئی وظیفہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا اللہ کے لیے رونا اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے لیے رونا, اس کے رسول کے لیے رونا, کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ وہ عبادت ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اولیاء کی زندگی دیکھو, صحابہ کی زندگی دیکھو, اب تھوڑا اس پہ توجہ کریں. دیکھو سیدنا فاروق اعظم اللہ کے لیے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. آپ جانتے ہیں اتنا روتے تھے. کون ہے یہ فاروق اعظم جن کو دنیا میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے. یہ حضور کے سسر بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا اپنی محفلوں کو عمر کے نام سے زینت دیا کرو. آپ سے پوچھتا ہوں وہ کیوں رو رہے تھے, وہ کیوں رو رہے تھے. آپ کہتے مولانا میرے پیر صاحب مجھے جنت میں لے جائیں گے. واللہ تیرے پیر کی جوتیاں میرے سر اور آنکھوں پر, میں کسی کے پیر کا مخالف نہیں, میں تو ہر سنی پیر کی نالین بردار, ان کا نالین بردار ہوں. لیکن آپ سے کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں مولانا پیر صاحب لے جائیں گے, زنا کر کے بھی, شراب پی کے بھی, جوا کھیل کے بھی, مسجدوں کو ویران کر کے بھی تیرا پیر تجھے جنت میں لے جائے گا. اتنا پاورفل پیر. اور عمر ابن خطاب کا پیر کون, نماز کو لانے والا, قرآن کو لانے والا, خدا کا پتہ بتانے والا, وہ اللہ کے خوف سے روئے. اور تو اتنا کہے باز کہ تو کہتا ہے سٹے کا دھندا کروں گا تو بھی جنت میں جاؤں گا. سن لو یہ صرف شیطانی وسوسے ہے. اللہ کا فرمان قرآن میں ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع.
خدا کا عذاب ٹالنے والا نہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ سب شیطانی چکر. میرا عقیدہ یہ ہے، پیر بخشوائیں گے، علماء بخشوائیں گے. میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ کچا بچہ مسلمان کا گر گیا تو وہ بھی بخشوائے، لیکن کس کو بخشوائے گا اس پہ بات ہے. ہاں، بہت خوب، بہت خوب. آنکھوں سے پاپ دیکھو، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالو. تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھومے دوپٹوں کو مفلر بنا کر، سیریل بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے دیکھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو بٹیا بھاگ گئی، کیوں نہ بھاگے گی؟ تو نے تو سیریل بازو میں بٹھا کر کے بھاگنے کا منظر دکھایا تھا. سیدہ فاطمہ کی زندگی کب بتائی تھی؟ ہم نے کب قناعت سکھائی تھی؟ بیٹیاں وہی بھاگتی ہے جن کی تربیت نہیں ہوتی. ورنہ آج بھی مسلمانوں کی ایسی بیٹیاں ہیں 30 35 سال کی ہو گئی، ان کے سر کے دوپٹوں کو کسی اجنبی مرد نے بھی نہیں دیکھا. آج بھی ہماری قوم میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں. وجہ تربیت. آج تو ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارگی کی راہ پہ خود ڈالا ہے. کوچنگ میں بے پردہ جا رہی ہے، کالج بے پردہ جا رہی ہے، بے حجاب جا رہی ہے. یاد رکھو، آگ لگے ایسی ترقی کو جس میں آبرو لٹ جائے. واللہ مسلمان کے لیے آبرو پہلے نمبر پر، ایمان کے بعد، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. حیرت ہے مسلمانوں کہاں ہو؟ آؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، اللہ فرماتا ہے گڑ گڑاؤ میری بارگاہ میں، رو میری بارگاہ میں، توبہ کرو. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، آقا کیا کوئی گنہگار بھی جنت میں جائے گا؟ توجہ کریں. آقا علیہ السلام سے ام المومنین پوچھ رہی کیا کوئی گنہگار بھی جنت میں جائے گا بے حساب؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ. توجہ کرنا، ہاں عائشہ، میری امت کے کچھ گنہگار ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، وہ بے حساب جنت میں جائیں گے. گنہگار بے حساب جنت میں جائیں گے. پوچھا امی جان نے، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا عائشہ جو اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ ایسے گنہگاروں کو بے حساب جنت عطا فرمائے. آؤ اپنی راتوں کو سجاؤ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے. آؤ اپنے آنکھوں کے اندر آنسو لاؤ اللہ کے خوف سے. مکھی کے سر کے برابر اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے. افسوس ہم تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی روتے ہی نہیں، کیونکہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. ہمارا حال تو یہ کہتے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. اب تو قوالوں پر لوگ چل پڑے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو تیری جنت ویران رہے گی. نادان، اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں ہے. تو کیا بات کرتا ہے؟ علماء سے ہٹا اور کس کی بات تو کر رہا ہے؟ اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں، اور اس کی جنت کبھی ویران ہو ہی نہیں سکتی. آؤ توبہ کرو، آؤ پلٹو، گناہوں سے معافی مانگو، رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں. میرے عزیز، میرے نوجوان، آؤ اب اختتامی بات سن لو. اگر پلٹو گے، توبہ کرو گے، تو لوگ کہتے ہیں یار اتنے گناہ کر لی اب کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے کتنے بھی گناہ کر، اگر تو سچی توبہ کر لے اللہ تجھے معاف کرے گا. اتنے واقعات ہیں تاریخ میں بھرے ہوئے کہ کیسے کیسے پاپیوں نے توبہ کی، کیسے کیسے مجرموں نے توبہ کی، اللہ نے سب کو معاف کیا. آئیے ایک واقعہ جو علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا درۃ الناصحین میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. اپنے جوانوں کی خاص توجہ. میرے عزیز، کیسے کیسے لوگ توبہ کرتے ہیں اور کیا سے کیا بن جاتے ہیں. توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے. توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے. توبہ ایسی چیز ہے. محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کہتے ہیں متقی اور تائب یعنی توبہ کرنے والا دونوں کا نام اعمال برابر برابر ہوتا ہے. متقی کا بھی گناہ سے خالی، توبہ کرنے والوں کا بھی گناہوں سے خالی. کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ تو کہا متقی کا اس لیے گناہ سے خالی ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور تائب کا اس لیے ہوتا ہے گناہ کیا تو تھا مگر توبہ کر لی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا. آئیے نا میرے بھائیوں، ہم اللہ کے قریب آئیں. میرے عزیز، ہم سب سے دل لگا چکے، کبھی اس کے بھی قریب آ کر کے دیکھیں. وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، 70 ہی نہیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. میرے عزیز، جیسے اس کے قہر کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے اس کی شان
जब्बारी की कोई इंतहा नहीं है, जैसे उसकी शान सत्तारी की कोई इंतहा नहीं है, वैसे उसकी मोहब्बत की शान की भी तो कोई इंतहा नहीं है। वो हमसे मोहब्बत करता है। मेरे अजीज, अल्लाह अकबर, हजारों करोड़ों माएँ मिलकर एक बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। मेरे भाइयों, तुम्हें किसने कह दिया कि अल्लाह तुम्हें अजाब देगा? याद रखना, वो कह चुका, वो फरमा चुका, मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा? अगर तुम मेरे फरमाबरदार बनो, फरमाबरदार बनोगे तो अजाब नहीं देगा, डरोगे तो अजाब नहीं देगा, सरकशों को अजाब देगा, मुजरिमों को अजाब देगा, बेबाकों को अजाब देगा। बेबाक न बनो, अल्लाह से डरते रहो, गुनाहों से तौबा करते रहो, माफी तलब करते रहो। जानते हो अल्लाह अल्लाह मेरा अल्लाह कितना प्यार करता है। हदीस पाक में आता है, हर रात के आखिरी हिस्से में, सिर्फ शबे बारात में नहीं, सिर्फ शबे कदर में नहीं, हर रात के आखिरी हिस्से में रोजाना पहले आसमान पे तजल्ली करता है, नुज़ूल इजलाल करता है जैसा कि उसकी शान है, और आवाज देता है जैसा कि उसकी शान है। कौन मेरा बंदा है गुनाह से माफी मांगने वाला, ताकि मैं उसको माफ कर दूं? कौन मेरा बंदा है रोजी तलब करने वाला, ताकि मैं उसको रोजी अता करूं? कौन मेरा बंदा है औलाद मांगने वाला, ताकि मैं उसको औलाद अता करूं? कौन मेरा बंदा है इज्जत का मुतलाशी, ताकि मैं उसे इज्जत अता करूं? सोचो तो सही, हदीस है हदीस, अक्सर कुतुब में ये हदीस मौजूद है। पूछता हूं, अल्लाह पाक खुद पुकार करके फरमा रहा है, क्या मांगता है मांग। लेकिन अफसोस, रात के आखिरी पहर में 3-3 बजे रात को गेम देख खेल करके हम आखिरी पहर में सो चुके होते हैं। हर मुसलमान के नहीं बल्कि हर बंदे के दरवाजे दिल पर कुदरत दस्तक देती है, मेरे करीब आओ, तू मेरे करीब चल के आएगा, मेरी रहमतें दौड़ के तेरे पास आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह की नाकदरी हमसे ज्यादा कौन कर रहा है? वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपनी अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसा कि कदर करना चाहिए था। सियासी लीडर कहे मुझे और दो, मैं ये काम करके दूंगा, सब उसकी तरफ दौड़ पड़ते हो, और अल्लाह कह रहा है मांग, क्या मांगता है मैं तुझे अता करूंगा। क्यों नहीं आते उसकी तरफ? क्यों सोते पड़े रहते हो? यानी जितना सियासी लीडरों की बात पे यकीन है, उतना भी अपने रब के फरमान पर तुमने तवज्जो नहीं की। फिर तबाह नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर बर्बाद नहीं होंगे तो क्या होगा? आओ मुसलमानों, रात को रोना सीख लो, रात को गिड़गिड़ाना सीख लो। अरे सबके लिए रो के देखा, कभी रब के लिए रो के देखो, सबके आगे गिड़गिड़ा के देखा, कभी उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा के देखो। अल्लाह अकबर। तो जो बात कहने चला था वो ये, अल्लामा उस्मान इब्न हसन अपनी किताब में लिखते हैं, जवानी दीवानी होती, जवानी दीवानी, जवानी मस्तानी होती, जवानी में पागलपन होता है, जवानी में जुनून होता है, जवानी में लाउबालीपन होता है, जवानी में होश हवाश जो है वो गुनाहों के हवाले से भी जज्बाती होते हैं। जवान जज्बाती हो, जवान की फितरत है जज्बाती होना। जैसे दूध की फितरत है आग नीचे से मिले तो उबल पड़ता है, वैसे जवान की फितरत यह है कि जज्बात को मुश्तइल होने में वक्त नहीं लगता। और खास तौर पे दो चीजें जवान को ज्यादा मुश्तइल करती है, एक तो हुस्न और एक तो इश्क। ये दो चीजें जो जवान को मुश्तइल करती, किसी दौर का जवान हो, किसी जमाने का जवान हो, जवान बहरहाल जवान होता है। अब आए, अल्लामा उस्मान इब्न हसन लिखते हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। हो सकता है शायद हजारों के मजमे में बैठे हुए कई जवानों की यही दास्तान हो, उनकी यही दास्तान हो सकता है। अल्लाह अल्लाह। उस्मान इब्न हसन कहते हैं, हसन नाम का एक जवान था, हसन नाम का एक जवान था, जवानी की शुरुआत थी, अभी जवानी का उठान था, चेहरे पे दाढ़ी के पूरे बाल भी नहीं निकले थे। घर वालों ने कहा हसन जाओ और बाजार जा करके कुछ खरीद करके लाओ। कहते हैं हसन बाजार गए, जवान थे, इब्तिदाई जवानी थी, जवानी की शुरुआत थी। हसन गए और जा करके क्या देखा, एक बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की, वो भी कोई सौदा लेने के लिए आई। फिर वो जवान ने देखा, आंखें चार हुई। जब आंखें चार हुई तो उस जवान हसन ने हंस के कहा, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है, कितनी जमील है तू। वो लड़की थी आजकल की बेटियों की तरह नहीं कि हुस्न की तारीफ सुनकर गर्दन को झुरझुरी देती और घमंड करती, नहीं, वो उस दौर की बेटी थी। अभी खैरुल कुरून खत्म नहीं हुआ था, अभी खैरुल कुरून खत्म नहीं, रसूलुल्लाह का जाहिरी दौर अभी अभी विसाल तो फरमाया था, लेकिन अभी भी बड़े बड़े अकाबिर सहाबा मौजूद थे। उस दौर की बात है, उस दौर में परवरिश कुरान और सुन्नत
سکونت کے سائے میں، قناعت کے سائے میں، کردار سیدہ زہرا کے سائے میں، کردار خدیجۃ الکبریٰ کے سائے میں، کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں اس وقت پرورش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی لڑکی نے اپنے حسن کی تعریف سنی، کتنی خوبصورت ہے لڑکی تو، اس لڑکی نے فوراً کہا اے لڑکے، اے لڑکے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ حسن کہتے ہیں میں اس کے حسن میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس جملے کا اثر بھی میرے دل پہ نہیں ہوا، حسن میں اتنا ڈوب ہی گیا تھا کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ یہ کہہ کیا رہی ہے۔ میں نے کہا تو کتنی خوبصورت ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ سے ڈرو۔ کسی بزرگ کا ایک جملہ یاد رکھنا، لذت کے لیے گناہ مت کرو، لذت کے لیے گناہ مت کرو، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ لذت مٹنے والی ہے، گناہ نہیں مٹنے والا۔ جب تنہائیوں میں دل چاہے گناہ کرنے کو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور سن لو، جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے اللہ اس کی عبادتوں کو بھی رد کر دیتا۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہو، آخرت میں تنہائیوں کے اندر پاپ کر رہے ہو۔ اپنی تنہائی کیسی ہے خود سوچو، اپنی تنہائیوں کو اللہ کی یادوں سے آباد کرو، رسول اللہ کی یادوں سے آباد کرو۔ حسن کہتے ہیں، حسن اس نے کہا اللہ سے ڈر۔ میں اتنا ڈوبا تھا کہ مجھے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کتنی خوبصورت ہے تو۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اس کے حسن کی تعریف کیے جا رہا ہوں تو لڑکی نے کہا اچھا اے لڑکے، تجھے میرے پورے وجود میں کیا خوبصورت لگ گیا، کیا اچھا لگ گیا؟ حسن کہتے میں نے کہا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت، تیری آنکھیں کتنی حسین ہے، تیری آنکھوں کو دیکھ کر گلے نرگس یاد آتے ہیں، تیری آنکھوں کو دیکھ کر چمکتے ہوئے ستاروں کی چمک یاد آتی ہے۔ جو کہنا تھا کہنے والے نے کہا ہوگا، لیکن اگر علامہ ارشد القادری کی زبان میں کہوں تو پھر بات طویل ہوگی، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ وہ لڑکی نہیں تھی، حسن کی ملکہ تھی۔ اس کے رخسار نہیں بلکہ لالا کے گلوں کی یاد دلانے والے کھلتے ہوئے پھولوں کی طرح تھے۔ اس کے ہونٹ نہیں لال یمن تھے، اس کے بال نہیں سنبل کا پودا، اس کی آنکھ نہیں نرگس کے پھول، اس کا چلنا نہیں کسی مورنی کا خرام ناز کرنا تھا، اس کا تیز قدم اٹھانا نہیں کسی ہرنی کا چوکڑی بھرنا تھا۔ ایسے حسن و جمال کو کوئی دیکھے تو پھر صاحب تسبیح اور مصلی بھی ہو تو پھر کیا ہو انسان کا حال، کیونکہ انسان تو حسن کا متوالا ہے۔ حسن نے کہا، میں نے کہا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے تیری آنکھیں۔ اس نے کہا رک رک، ابھی تیرا علاج کرتی۔ وہ چلی گئی۔ ایک بوڑھی کنیز آئی، اس کے ہاتھ میں تشت تھا۔ اس نے کہا اے لڑکے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہی کسی لڑکی کے حسن کی تعریف کر رہا تھا؟ میں نے بالکل کر و فر سے اور بڑے ناز سے کہا ہاں میں ہی تھا، میں اس کی تعریف کر رہا تھا، کیا بات ہے؟ اس نے تحفہ بھیجا۔ ایک کسی لڑکے نے کسی لڑکی کی تعریف کی اور تحفہ آ جائے تو پھر یہ انسان کہتا ہے میرے نصیب جگے، میرے بھاگ جگے، پہلا ہی تیر نشانے کو پہنچا۔ یہی تو بات، ہائے ہائے ہائے۔ حسن کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، محبت کا پہلا تیر نشانے کو پہنچا، لیکن جیسے میں نے تشت سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی اور اس سے تازہ تازہ خون نکل رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا، میری مالکہ نے کہا کہ اس لڑکے سے کہنا میری آنکھیں تجھے خوبصورت لگی نا، میں نے کاٹ کے دے دیا، مجھے بھول جا، میں
इन खूबसूरत आंखों को अपनी पेशानी में इसलिए नहीं रखना चाहती, मुझे अंधी बन के रहना तो गवारा है, लेकिन पापी बन के रहना मुझे गवारा नहीं है। मैं पापी बन के नहीं रह सकती। लड़कों को जो आंखें मेरी तरफ मुतवज्जे करे वो आंखें कटने ही के काबिल है। मैंने काट के दे दिया, आंखें ले जा, मुझे भूल जा। हसन कहते हैं उस लड़की के तकवा परहेजगारी का मुझ पे इतना असर हुआ कि मैं रो पड़ा। मेरे दिल ने कहा, हसन तूने क्या किया? तेरे चंद फिक्रों ने, तेरे चंद जुमलों ने किसी खूबसूरत लड़की का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। इतनी खूबसूरत हसीन लड़की को तेरे जुमलों ने अंधा कर दिया, अंधा। अब इसके साथ कौन शादी करेगा, कौन ब्याह करेगा? आगे बढ़ने से पहले दो जुमले सुन ले। ऐ मेरी कौम के जवान, तेरा फोन किसी रॉन्ग नंबर पे करके किसी लड़की से बात करना, हो सकता है अगर वो शादीशुदा है तो उसको तलाक तक पहुंचा सकता है, गैर शादीशुदा है तो उसको पूरे माशरे में तबाह व बर्बाद कर सकता है। आजकल कुछ मनचले लड़के लड़कियों को बैठकर बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, लालच देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा वैसा वैसा। एक वक्त आता है कि नहीं निभा पाते, नहीं देख पाते, इंटरनेट पर बातें तय होती है, फोटो देखकर बातें तय होती है, छूट जाता है। वो लड़की पर जो दाग लगता है फिर उससे कोई निकाह नहीं करता, रिश्ता नहीं करता, उसकी जिंदगी तबाह होती है। ऐसी लड़कियों की दास्तान मुझे पता है। हम तो पब्लिक लेवल के लोग हैं। फिर वो रातों को जब बिस्तर पे सिसकती है और उसकी आहें उठती है तो फिर तुम कहीं के नहीं रहते। कारोबार में नाकाम, इज़्दिवाजी जिंदगी में नाकाम, हर जगह नाकाम। सुन लो और गौर से सुन लो। हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुमने किसी चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, चिड़िया छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा और उससे खेलते खेलते चिड़िया मर गई होगी, तो कयामत के दिन वो चिड़िया अल्लाह की अदालत में खड़ी होकर कहेगी, मौला आज इंसाफ का दिन है, इंसाफ का दिन। मेरे अल्लाह, इसने मेरी जिंदगी से खेला था, मैं मर गई थी, आज मुझे इंसाफ चाहिए। हदीस पाक में आता है वो चिड़िया की शिकायत बिजली की कड़क की तरह होगी, बिजली की कड़क की तरह। और अल्लाह फरमाएगा, ऐ चिड़िया जिसने तेरी जिंदगी के साथ खेला, आज मैंने उसके सारे अमाल को बर्बाद कर दिया, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। शादीशुदा औरतों से, नाकवारी लड़कियों से जिना करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने वालों, उनको शादी का लालच देकर उनकी आबरू लूट कर भाग जाने वालों, सोचो तो सही, जो चिड़िया की जिंदगी से खेले उसके अमाल बर्बाद होंगे और वो मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। जो औरतों की जिंदगी से खेले, जो लड़कियों की जिंदगी से खेले, मेरे अजीज, अपनी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है। ये 3 घंटे की फिल्म नहीं है कि आप खान साहब लोगों की और जो है वो कुमार लोगों की और किसी शर्मा की आप जो है वो नकल कर रहे हैं। 3 घंटे की फिल्म नहीं है। हमें रोज जीना है, रोज उठना है, रोज माशरे में खड़ा रहना है, तिजारत करना है। आप फिल्म को देखकर फॉलो ना करें, आप मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को फॉलो करें। ये कहानी है, ये किस्सा है, वो हकायक है। हमारे लिए रसूल अल्लाह की जिंदगी नमूना है। चिड़िया की जिंदगी से खेलने वाला तबाह होता है। यहीं पे जुमला और आगे बढ़ करके आगे बढ़ना चाहता हूं। इसी तरह 2-3 बच्चे पैदा करके जो सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक दे देते हैं, मैके से देर से आने से तलाक दे देते हैं, छोटी छोटी शुकों को शुबात पे तलाक दे देते हैं। आपसे पूछता हूं, बड़े गुरूर और घमंड से तलाक तो देते हो, 3 बच्चों की पैदाइश के बाद तलाक देने वाले आज कवारी खूबसूरत लड़कियों को रिश्ते नहीं आते, उस मुतल्लिका से कौन रिश्ता करेगा? लेकिन जब तूने उसकी जवानी से खेलने के बाद उसको तलाक दिया है, जब वो बिस्तर पे करवट बदलेगी, उसकी आहों को कोई सुने ना सुने, लेकिन वो बाबे जाबते इलाही से टकराएगी। मेरे आका फरमाते हैं, सुन लो आका का फरमान, बीबियों को तलाक दे करके उनको छोड़ देने वालों, उनकी सिसकियां, उनकी आए और नाले बुलंद करवाने वालों, सुन लो, मेरे आका फरमाते हैं, मजलूम की आह से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता, कोई पर्दा नहीं होता। अगर मजलूम काफिर होगा, उसकी आहें भी तुम्हें जला देगी, उसकी आहें भी तुम्हारे खिरमन को बर्बाद कर देगी, तुम्हारे शबिस्तान की खुशी
خوشیوں کو چھین لے گی. اس لیے ہو سکے نہ کسی چڑیا پہ ظلم کرنا, نہ کسی کافر پہ ظلم کرنا, نہ کسی انسان پہ کرنا. ارے جب کسی پہ ظلم کی اجازت نہیں ہے, اپنی بیویوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو, قوم کی بیٹیوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ اور سن لو, تم کسی کی بیٹی کی آبرو سے کھیلو گے, ایک دن تم بھی تو بیٹی کے باپ بنو گے, یا تم بھی تو کسی کے بھائی ہو. یاد رکھنا, کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے وہ دن تم بھی دیکھو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر چاہتے ہو کہ قوم کی بیٹیاں تمہارے گھر کی محفوظ رہے, آنکھوں پہ حیا کا پہرا بٹھاؤ, نیک بنو. کہتے ہیں, حسن کہتے ہیں کہ میں نے وہ کٹی ہوئی آنکھیں دیکھی, اور کٹی ہوئی آنکھیں دیکھ کے میں رو پڑا. یا اللہ, میرے جو چند فکرے نے کسی کو اندھا کر دیا, خوبصورت کی آنکھیں لے لی, اس سے کون شادی کرے گا, کون نکاح کرے گا, کیا ہوگا؟ میں روتا رہا. لیکن ایک بات حسن کہتے ہیں, مجھے خیال آیا میں توبہ کرتا تھا, روتا تھا. حسن رو رہے, توبہ کر. حسن رو رہے تو خیال ہے حسن یہ کیسی توبہ, دل دکھائے بندے کا اور توبہ کرے اللہ سے, اللہ کی بارگاہ میں. دل دکھائے بندے کا, توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں. توبہ کا اصول تو یہ ہے, خدا سے معافی مانگ لی, بندے سے جس کا حق تلف کیا اس سے بھی تو معافی مانگ. میں نکلا, صبح کو نکلا, اس کے گھر کی طرف گیا تو دیکھا کہ اس کے گھر کے آنگن میں لوگ جمع ہے اور ایک جنازہ اٹھ رہا ہے, اور ہر جنازہ اٹھانے والا رو رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے جس پہ پورا محلہ سوگوار ہے؟ تو کہا کسی بزرگ کا نہیں, یہ ہمارے محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے. کل صبح بازار گئی تھی, سنا ہے کہ کسی منچلے نے اس کی حسن کی تعریف کر دی, آنکھیں کاٹ کے غصے میں بھیج دیا. آنکھیں کاٹ تو دی غیرت کی وجہ سے, لیکن درد برداشت نہ کر سکی. بیٹی تھی, بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, عورت تو عورت ہوتی ہے, نسوانیت تو نسوانیت ہوتی ہے, صنف نازک تو صنف نازک ہوتی ہے. کہا آنکھیں کاٹ کے جذبات میں بھیج تو دی, لیکن برداشت نہ کر سکی. دن بھر تڑپتی رہی, یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں دم توڑ گئی. اسی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے. حسن کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا, حسن تیرے چند فکروں نے کسی کی آنکھ ہی نہیں لی, اندھائی نہیں کیا, تیری چند فکروں نے کسی کی جان لے لی. ایک میت ہو گئی, ایک موت ہو گئی, ایک قتل ہو گیا. اس دن حسن کہتے ہیں میں نے اللہ سے کہا, مولا میرے دیکھنے نے کسی کی جان لی, کسی کی زندگی تباہ کی. آج میں توبہ کرتا ہوں, عورت تو عورت ہے, آج کے بعد کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا. اور حسن نے سچی توبہ کی, میرے اور آپ کی طرح توبہ نہیں کی. حسن نے سچی, کیسی توبہ؟ توبہ وہ کہ بکری کے تھن سے سوراخ سے دودھ نکلے, دوبارہ اسی سوراخ سے دودھ واپس نہیں جا سکتا. ایسے ہی توبہ, ایک بار گناہ سے نکلو, دوبارہ اس راستے نہ جاؤ, یہ توبہ ہے. اور یہ توبہ انسان کو محبوب خدا, رسول اللہ کا محبوب, مقدس اور مقرب بنا دیتی ہے. ایسی توبہ حسن کہتے ہیں میں نے سچی توبہ کی, اور سچی توبہ کے بعد دل میں خیال آیا, حسن جب توبہ کر لی, گناہوں کی زندگی, بلکہ وہ تو گناہ کی زندگی میں تھے بھی نہیں حسن, لیکن ایک واقعہ ایسا ہو گیا تھا, ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا. میں ان کو کوئی گنہگار نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر یہ واقعہ بھی میں بیان نہ کرتا, اگر عثمان ابن حسن نے نہ لکھا ہوتا, اللہ اکبر, تو کہا حسن جو زندگی تیری تھی وہ گزر گئی, تم نے توبہ کر لی, اب کوئی نیک بندے کی سرپرستی چاہیے, کوئی تیرا مرشد ہونا چاہیے, کوئی تیرا استاد ہونا چاہیے. حسن کہتے ہیں ایسے موقع پر میں استاد اور مرشد اور اپنا مربی جب تلاش کرتا تھا, تو پھر نصیبے کی ارجمندی یہ تھی کہ مجھے مولا علی جیسا پیر ملا, علی مرتضی جیسا استاد ملا, علی مرتضی جیسا مربی ملا. اور پھر وہی حسن جس نے پہلے زندگی یہ گزاری تھی, جب مولا علی جیسا پیر ملا تو اسی حسن کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے جانا. اور وہ امام حسن بصری مولا علی کے ڈائریکٹ مرید ہے, ڈائریکٹ خلیفہ ہے, شیخ المشائخ ہے, امام الصوفیہ ہے. چشتیوں کا سلسلہ علی مرتضی تک جاتا ہے امام حسن بصری کے ذریعے سے, قادریوں کا سلسلہ بھی ایک نہج سے جاتا ہے امام حسن بصری کے ذریعے سے, نقشبندیوں کا معاملہ بھی امام حسن بصری کے ذریعے سے ایک ترک سے جاتا ہے, ساروردی ہو, رفائی ہو, سب کے سلسلے حسن بصری سے ہو کے جاتے ہیں. دیکھو جوانی
کی زندگی کیسی، اور اس کے بعد جوانی میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو زندگی تھی کیسی زندگی، اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے تھے کہ اگر حسن بصری کسی محفل میں موجود ہے تو میں کسی کو خطاب اور واز کرنے کی اجازت نہیں دیتا، سب کے ممبر اٹھا دیے جائے سوائے حسن بصری کے ممبر کا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ حسن بصری ہوئے، پھر بڑی ان کی شانیں ہوئی، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں توبہ نے کوئی راستہ تو دیا نا۔ آؤ میرے بھائی، آج غوث پاک کی محفل ہے، ہم بھی سچی توبہ کر لیں۔ میرے مرشد غوث اعظم تو فرماتے ہیں میں اپنے ماننے والوں کو توبہ کے بغیر مرنے ہی نہیں دیتا۔ آئیے ان سے نسبت کرے، سچی توبہ کرے۔ ہماری جماعت میں ایسے ایسے بزرگ موجود ہے، لیکن کیا میں امید کر سکتا ہوں، میں اتنی دیر سے بول رہا تھا تو کیا میں توقع کر سکتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو آج اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے آج توبہ کا ارادہ کرتے ہیں؟ کیا میں دیکھ سکتا ہوں کتنے لوگ توبہ کر سکتے ہیں؟ اٹھائے رکھیں، میں بھی آپ میں شامل ہوں، ہم سب توبہ کرتے ہیں، کریں گے، اور ہاتھ اٹھائے رکھے، فرشتوں کو گواہ بنائیں۔ بولو آج سے سچی توبہ کرتے ہو؟ میرے ساتھ پڑھو، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ پڑھو، استغفر اللہ، مل کے استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تیرے محبوب کو گواہ بنا کر، تیرے محبوب کو وسیلہ بنا کر زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ مولا توبہ کرنا ہمارا کام ہے، اس کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے۔ بولو آج کے بعد گانا سننا چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا؟ بولو انشاءاللہ چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا؟ نماز کی پابندی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ کل کی صبح نئی صبح کا آغاز ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6-7 نومبر جسپور بھرپور سے بھرپور شاعر، اس میں مفتی حماد صاحب، مفتی شہزاد صاحب اور ان کے علاوہ مولانا فاروق خان رضی، مجھے 6-7-8 نومبر، اور مجھے دستار بنانا چاہتے ہیں دعا جائیں۔ ابھی ملاقات ابھی شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز